بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 500 مرتبہ جمعرات کے دن درود پاک پڑھے اس کو تنگ دستی نہیں ہو، فقر و فاقہ نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک جو ہے یہ محتاجی دور کرتا ہے۔ اپنا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی تعداد مقرر کر کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 9 رمضان یعنی 9واں روزہ ہے، اور کل 10 رمضان ہے۔ 10 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کو ملکۃ العرب ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ۔ یہ ملکۃ العرب ہیں۔ کیا ہیں؟ آگے آ جائیں خالد بھائی۔ ملکۃ العرب ہیں، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ عرب کی شہزادی ہیں، ملکۃ العرب ہیں، ملکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ام ہند بھی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا کے فضائل متعدد ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے محبت تو کرتے تھے، اظہار محبت بھی کرتے تھے۔ اور قربان جائیے ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کی ہے، بھرپور حمایت کی ہے اپنے مال کے ذریعے۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ یہ جو قرآن مجید سورہ والضحیٰ کی آیت مقدسہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے ذریعے، عثمان غنی کے ذریعے، عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے، اور سر فہرست حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اللہ نے محبوب کو مال عطا فرمایا اور غنی کر دیا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، آپ کے نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام آئے، آپ بیوہ تھی، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، کہ یہ خواہش تھی کہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کریں، لیکن آپ کسی رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ جب ساری دنیا اس بات کو مان گئی کہ محبوب خدا اس روئے زمین پہ سب سے بڑے صادق و امین ہیں، تو آپ نے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش کی کہ آپ میرا مال بصرہ، یہ بصرہ اس وقت ملک شام کا حصہ تھا، وہاں تجارت کے لیے لے کے جائیں اور جتنا چاہیں اس میں سے نفع آپ حاصل کریں۔ آپ لے کے گئے، ایک آپ کا غلام تھا میسرہ، اس کو بھی ساتھ کر دیا حضور کی خدمت کے لیے۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تجارت میں تو کئی گنا نفع ہوا۔ محدثین لکھتے ہیں، خصائص کبریٰ میں پڑھ رہا تھا، یہ امام سیوطی علیہ رحمہ کی بڑی پیاری کتاب ہے حضور کے خصائص پر، لکھا کہ جس قافلے میں محبوب خدا تھے اللہ نے ان قافلے والوں کو بھی نفع عطا فرمایا۔ یہ حضور کی ذات کی برکات تھی۔ اور جب قافلہ لے کر آپ آئے، قافلے کے ساتھ آئے، مال کی تجارت کر کے آئے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا نے یہ مشاہدہ کیا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرشتے ہیں۔ آپ اسی وقت محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو پہچان گئی تھی۔ سیدہ نے خود محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا، خود بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور بالآخر محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب و اردا سے نکاح ہو گیا۔ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اصل تلفظ کیا ہے؟ خدیجہ، لیکن یہ زبانوں پہ چڑھتا نہیں ہے، لوگ خدیجہ خدیجہ ہم کہتے ہیں، تو چونکہ یہ مشہور و عام ہے اس لیے میں یہ نام استعمال کر رہا ہوں، خدیجہ۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے محبوب کو اولادیں عطا فرمائیں، کسی سے نہیں ہے۔ ایک حضرت ماریہ، ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے ابراہیم، باقی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے، جتنی بیٹیاں ہوئیں، وہ سب اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے عطا فرمائے۔ کون؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ۔ اچھا، زینب کے بعد ہے ابراہیم، اور ان کا وصال بھی جو ہے نا وہ میں تو پہلے میری نظر سے نہیں گزرا، 18 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو بیٹیوں میں سیدہ زینب، رقیہ، کلثوم اور سیدۃ النساء سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ جملہ مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے جب میں اپنے زبان سے ادا کرتا ہوں کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جو فاطمہ کی امی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حضور کے شہزادے عبداللہ ہیں اور ایک قاسم ہیں۔ ابراہیم حضرت ماریہ سے ہیں، تو کتنی اولادیں ہو گئیں؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 6۔ 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے، چونکہ آپ بیوہ تھی دوسرے شوہروں سے،
کتنے ہو گئے؟ 8۔ ایک اور، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو بھی پالا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب ولادت ہوئی نا، امام سیوطی نے بھی لکھا کہ کثیر اولاد تھی ابو طالب کی، کثیر اولاد تھی۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب والد کا انتقال ہوا، بظاہر آپ کائنات کو پالنے والے وہ یتیم ہیں، در یتیم ہیں، یتیموں میں آپ وہ خزانہ، وہ در نایاب ہیں جس کو کہا جاتا ہے آپ در یتیم ہیں، کائنات کو پالنے والے ہیں لیکن بظاہر یتیم ہیں۔ اور 6-8 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، تو جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو ابو طالب اپنی بھاوج کو اپنے گھر لے آئے، خدمت کی۔ باب مروہ سے باہر نکل جائے، لغ دغ صحن ختم ہوتا ہے تو سامنے ایک مکتبۃ مکہ کے نام سے ایک لائبریری ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی، اور دراصل یہ گھر جو ہے وہ ابو طالب کا تھا، لے کر آئے۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا قرض نہیں رکھتے، بظاہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے گھر میں پلے بڑے ہیں، لیکن علی کی جب ولادت ہوئی تو کثیر عیال کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو گود لے لیا۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 30 برس ہوئی نا، کتنی؟ 30 برس، تو آپ کی پہلی شہزادی کی ولادت ہوئی سیدہ زینب کی، اور وہی سن جو ہے حضرت علی کی ولادت کا ہے، تو حضرت زینب اور علی کی عمر شریف ایک ہے۔ اور 40 برس کی عمر میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں آپ کی عمر 10 برس کی۔ تو سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہے جس نے اتنے سارے بچوں کو پالا ہے، 4 بیٹیاں اپنی، 2 بیٹے اپنے اور ایک علی، اور 2 اپنے پچھلے شوہر سے۔ اور تربیت ہی اصل اثر دکھلاتی ہے بیٹی کے اندر، کہتے ہیں نا کہ بیٹی جو ہے وہ ماں کا عکس ہوتی ہے، پرتو ہوتی ہے، شرم و حیا کی پیکر۔ حضور کی بیٹیاں اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو کتنی شرم و حیا والی تھی کہ آسمان نے جن کے بالوں اور پردے کی چادر کو بھی نہ دیکھا ہو۔ یہ ساری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت اور تعلیم کا اثر تھا، اور محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا اظہار فرمایا، اے عائشہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ فرماتے ہیں، اکثر فرماتے ہیں۔ اب اس کو فی زمانہ جو لوگوں کی عادت ہے کہ اگر کوئی سوکن ہو یا دوسری عورت کا تذکرہ ہو تو جیلس ہوتا ہے انسان، ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بڑے کشادہ ذہن اور کشادہ سینوں کے مالک تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ اکثر خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دل ہل جاتا ہے۔ فرمایا اے عائشہ، جب دنیا نے مجھ کو ٹھکرا دیا، جب لوگوں نے مجھ کو محروم کر دیا، لوگوں نے میری مخالفت کی، تو اس وقت یہ خدیجہ تھی جو میری حمایت کرتی تھی اور اپنے مال سے میری مدد کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آئیں تو آپ ایسی وفا شعار، ایسی وفادار
بیوی بن کر آپ نے دکھایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرح سے حمایت کی، ہر طرح سے. اپنے مال کے تو تجوری کے جو ہے نا وہ دروازے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کھول دیے. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو ویسے ہی دلی طور پہ ایمان لا چکی تھی. اور کہا جاتا ہے پورے عرب میں سب سے پہلے اگر کسی عورت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا تو وہ سب سے پہلی عورت خدیجہ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کمالات سبحان اللہ کہ دل جھوم جاتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت کی مالک ہے، ہماری ماں ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ام المومنین جس میں خدیجہ الکبریٰ بھی ہے ان کی فضیلت بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ 21واں پارہ سورہ احزاب. اور اس کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ماں ہیں. کسی بھی عورت کا شوہر مر جائے بیوہ ہو گئی، عدت 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے. لیکن ازواج مطہرات کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی بن ہی نہیں سکتی، بن ہی نہیں سکتی. اور یہ بات میں نے ابھی پڑھی کہ امہات المومنین کے لیے عدت بھی نہیں تھی، عدت نہیں تھی. اب وہ کسی اور کے لیے حرام ہے. کائنات کا ہر کلمہ گو اس کی وہ ماں ہے. جب میں پہلی دفعہ جنت المعالی میں حاضر ہوا، قربان جائیے، تو جنت المعالی میں سیدھے ہاتھ پہ نکل کے جائیں گے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ شریف کے قبرستان میں آرام فرما رہی ہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہے، دل پسیج جاتا ہے. بے ساختہ لبوں سے جملے نکلتے ہیں، اے ماں تیرا بیٹا تیرے در پر آ گیا ہے. شان ہے، کیا شان ہے میری ماں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آپ نے جب تک سیدہ خدیجہ میرے آقا کے نکاح میں رہی نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. 8 ازواج، ایک قول کے مطابق 11، لیکن جب تک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، جب تک آپ کی ظاہری زندگی تھی، میرے آقا نے کسی سے نکاح نہیں کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک معمول تھا، اظہار محبت تھا کہ آپ بکری لے کر آئے، اس کو ذبح فرمایا، اس کا گوشت بنوایا اور خادم سے کہا کہ یہ جو گوشت ہے یہ خدیجہ کی سہیلیاں جو تھیں ان کے گھر پر دے کر آ جاؤ. تعلق خدیجہ الکبریٰ سے ان سہیلیوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی لحاظ و خیال فرماتے ہیں. یہ آپ کے اخلاق کریمہ کی برکت ہے. صحیحین شریف میں، صحیحین کہتے ہیں جیسے امام مسلم بھی لکھے، امام بخاری بھی لکھے، تو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس خدیجہ ایک دسترخوان میں لپٹا ہوا کھانا لے کر آ رہی ہے. اے محبوب، جب وہ دسترخوان اور خوان آپ کی بارگاہ میں لائیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا. کیا شان ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجے کہ وہ آئیں تو محبوب وہ آئیں گی. اور جبریل امین یہ پیغام لایا کہ رب فرماتا ہے کہ ان کو رب کا سلام کہنا.
اللہ اکبر. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحب غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اچھا، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ شان بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا جو نسب ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عزا بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی، حضور کے نسب سے جا کے حضرت خدیجہ کا نسب مل جاتا ہے. آپ کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں. یعنی یہ چار خواتین جس میں ایک خدیجہ اور فاطمہ، فرمایا کہ یہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. مریم بنت عمران کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ اس زمانے کی عورتوں کی. اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اس دور کی عورتوں کی. اور خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا آج تک کی تمام خواتین کی سردار ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین نے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے تو اس کی ایک اثرات تھے جس سے آپ کے اندر جو ہے نا ایک اضطرابی کیفیت تھی. جب گھر آئے تو فرمایا کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. آپ نے کمبل ڈالا، آپ نے پانی چھڑکتی رہی. جب کچھ طبیعت میں قرار آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا اظہار فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا تھا، یعنی ایک شخص آیا، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ نے دل جوئی فرمائی. فرمایا یقیناً آپ کا رب آپ کے ساتھ بہتر کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اللہ رب العزت آپ کا رب آپ کے ساتھ بہتر کرے گا. یا اس طرح آپ تسلیاں دیا کرتی تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کو ایک جگہ اور نقل کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ سے فرماتی ہیں، اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. ایک اور جگہ فرمایا کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب کہ لوگ میری تکذیب کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مال سے میری ایسے وقت میں مدد کی جب کہ لوگوں نے مجھے محروم رکھا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر فرماتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا، اور آپ کا مقبرہ جہون یا حجون جسے جنت المالا کہا جاتا ہے اس میں آپ مدفون ہیں. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام
کی قبر میں ان کی داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی. ان کی تدفین میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سیدہ کی قبر میں اترے، دعائے خیر فرمائی. اور نماز جنازہ اس وقت مشروع نہ تھا اس انداز میں. اس سانحہ پر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ملول و محزون تھے. یعنی جب سیدہ کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ملول تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ بخار کی شدت بہت تھی. کس کی؟ سیدہ کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلوہ افروز تھے. اس پر ختم کرتا ہوں. تو حضرت سیدہ چھوٹی تھی، کون؟ فاطمہ الزہرا. ان کو بھیجا. حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ گئیں، چھوٹی سی تھی. کہا ماں نے بابا جان آپ کی چادر منگوائی ہے. کہا کیا کریں گی؟ کہا منگوائی ہے. میرے آقا نے اپنا بردہ شریف، چادر شریف اتار کے دے دی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا گھر لے کے چلی گئی. میرے آقا خود پیچھے تشریف لے گئے. کیا دیکھا کہ آپ بخار کی شدت سے تپ رہی ہیں. پوچھا خدیجہ کیا ہوا؟ کہا اے میرے سرتاج، لگتا ہے کہ اس بخار میں ہی میرا وصال ہو جائے گا. اور چادر کیا کرو گی؟ کہا میری تمنا ہے کہ اس چادر میں مجھ کو کفن دیا جائے. اب جو میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے نا، روح کانپ جاتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھیں آپ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خدیجہ یہ تو چادر ہے، اگر تو مجھ سے میرے جسم کی چمڑی یعنی کھال بھی مانگتی تو وہ دے دیتا میں. کروڑ سلام اور درود ہوں سیدہ ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ پر. آمین بجاہ سید المرسلین و علیہ وسلم.